فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات محترم، ماہ ذی الحج ہمارے اور آپ کے درمیان سایہ فگن ہے، اور قربانی کا مہینہ۔ صرف قربانی کا مطلب اور منشا یہ نہیں ہے کہ ہم جانور کو ہی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، بلکہ بہت سی چیزوں کی قربانی ہے، اور اس میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس وقت جو حالات ہندوستان ہے آپ بخوبی سمجھ رہے ہیں، ایمان کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ بغیر ایمان کے جیسے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اپنے اعمال کو بھی درست کرنا ضروری ہے۔ اعمال جس طرح ہم نے ایمان سے اپنے آپ کو سجایا، اپنے ایمان کو مضبوط کیا، تو ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو بھی، کہ ہمارے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، قربانی، ان سے ہم کو سنوارنا بھی ضروری ہے۔ تو آج ماہ ذی الحج کی 18 تاریخ ہے۔ ہم جس طرح محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، ہر ایک سے پوچھو کہ محرم میں کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا۔ حالانکہ محرم الحرام کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے نا، تو بہت سی چیزوں کا ذکر آتا ہے، دنیا کے بنانے سے لے کر فنا ہونے تک، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے لے کر حضرت آدم کی توبہ تک بہت سی چیزوں کا ذکر آتا ہے۔ لیکن سب کے ذہن میں ایک ہی سوال اور ایک ہی جواب آتا ہے کہ محرم میں کیا ہوا تھا کہ امام حسین کی شہادت ہوئی تھی۔ شہادت گہے الفت پہ قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہے۔ کربلا کے میدان میں پانی بند کر دیا گیا تھا، واقعہ آپ جانتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ نواسۂ پیغمبر ہے، علی کا شیر نر ہے۔ پانی بند کر دیا گیا، وہ نہر فرات ہے، قبضہ یزیدیوں نے جما لیا۔ پانی سب پی سکتے ہیں، لیکن کربلا میں حسین کے ماننے والے پانی نہیں پی سکتے، وہاں پانی بند کیا گیا تھا۔ ایک شہادت 18 ذی الحج کو ہوئی ہے، پانی یہاں بھی بند کیا گیا تھا، دانہ پانی تک بند کر دیا گیا تھا۔ گھر کا ایسا محاصرہ کیا گیا تھا کہ پھر نہ پانی کا ایک قطرہ تک اس گھر میں نہیں پہنچ رہا تھا۔ اس کنویں سے، جس کنویں کو خریدنے والا اسی گھر کا انسان ہے، خریدنے والا وہی ہے۔ میرا مال ہو، میں اپنے مال کو لے کر آؤں، کچھ بازار سے سامان خرید کر لاؤں، لیکن کوئی مجھ سے چھین لے اور میرا مال مجھے واپس نہ کرے، یعنی میں اپنے مال کا مالک نہ ہوں، پھر ایسی کیسی بات ہوتی ہے۔ لیکن وہ دور اور وہ واقعہ بھی ذہن میں آیا کہ یار کربلا تو سب یاد کرتے ہیں، محرم کا مہینہ آتا ہے نا تو لوگ کربلا کربلا لے کے چلاتے، ادھر سبیل ادھر نیاز لگاتے ہیں۔ لیکن بات جب آتی ہے سیدنا عثمان ذو النورین عثمان غنی کی، یار شہادت ان کی بھی ہوئی ہے، اور شہادت کی خبر جس طرح میرے مصطفیٰ نے، جس طرح میرے آقا نے امام حسین کی شہادت کا ذکر بتایا کہ میرے نواسے کو میری ہی امت شہید کرے گی،
میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں. احد پہاڑ کے اوپر اچانک زلزلہ آیا. حدیث مصطفیٰ ہے زلزلہ آیا تو میرے سرکار نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارا اور فرمایا اے پہاڑ رک جا. تجھے پتہ نہیں ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑا ہے. ایک اللہ کا نبی اس میں کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑا ہے. گویا سرکار کے ساتھ کھڑے ہونے والے ابو بکر صدیق ہے، سرکار کے ساتھ کھڑے ہونے والے عمر بن خطاب ہے، سرکار کے ساتھ کھڑے ہونے والے عثمان ذو النورین ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. گویا سرکار یہ دیکھ رہے ہیں یار صدیق اکبر کو صداقت کا خطاب تو مل چکا ہے، میرے مصطفیٰ نے صداقت کا خطاب عطا کر دیا، رب نے خطاب عطا کر دیا. یہ تو بات آئی کہ صداقت ہے، لیکن سرکار نے یہ فرمایا کہ 2 شہید کھڑا ہے. شہید ہوتا کب ہے؟ جس کے گردن پر تلوار چلی ہے، دنیا سے چلا گیا تب شہید کہلاتا ہے. گویا میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ چیز دیکھ رہے ہیں جو کوئی نہیں دیکھ پا رہا ہے. سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ کھڑا ہونے والا شہید ہے، جانتے ہیں کہ یہ شہادت کے مقام پر فائز ہوگا. پتہ یہ چلا کہ جو بریلی کے تاجدار کہہ رہے ہیں یہ وہی عقیدہ بتا رہے جو صحابہ کا میرے مصطفیٰ کا عقیدہ تھا، وہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا جس نے اپنے کتابوں میں لکھ ڈالا کہ معاذ اللہ سرکار کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے. اعلیٰ حضرت تو فرما کر گئے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. وہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا کہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں. سرکار تو فرماتے قیامت تک کیا ہونے والا ہے میں یہیں بیٹھ کے خبر دے رہا ہوں. قیامت تک کیا ہونے والا ہے یہیں بیٹھ کے خبر دے رہا ہوں. تو ہم تو جانتے ہیں کہ سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے. اور رب ارشاد فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بدنین، محبوب غیب بتانے میں بخل نہیں کیا کرتے. وعلمک ما لم تکن تعلم، محبوب آپ کو ہر وہ چیز بتا دیا گیا جو آپ نہیں جانتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب سرکار نے جیسے خبر دی، یہ خبر دی کہ میرا یہ نواسا میری ہی امت شہید کرے گی. سرکار نے احد پہاڑ پہ یہ کھڑے ہو کے بتا دیا کہ یہ میرے صحابہ ہیں، نام عثمان ذو النورین ہے، اس کو بھی شہید کیا جائے گا. یار اب شہادت کی بات بولوں، شہادت کربلا کے میدان میں اگر کوئی شہید ہو جائے تو کل قیامت کے دن کربلا کی مٹی گواہی دے گی کہ میرے اس کو یہاں پہ تڑپایا گیا تھا. کوئی بدر کے میدان میں شہید ہو گیا تو قیامت کے دن بدر کے میدان گواہی دے گا کہ اس کو یہاں شہید کیا گیا تھا. احد میں کوئی اگر شہید ہو گیا تو احد کی وادی بتائے گی کہ اس کو یہاں شہید کیا گیا. خندق میں کوئی شہید ہوا تو خندق کا مقام بتائے گا یا شہید ہوا. مگر آؤ عثمان ذو النورین کی بارگاہ میں چلو. کون عثمان ذو النورین ہے؟ وہ اس وقت شہید ہوا جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن پاک کا وہ جملہ تھا فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ اس جملے کی تلاوت کر رہے تھے. جب آپ کے گردن پر تلوار لگی تو خون کا قطرہ وہیں پہ گرا. تو مجھے کہہ لینے دیا جائے جو بدر میں شہید ہو تو گواہی بدر کا میدان دے گا، احد میں شہید ہو تو گواہی احد کا میدان دے گا، کربلا میں شہید ہو تو گواہی کربلا کا میدان دے گا. مگر عثمان ذو النورین تیرے مقدر پر ناز کرو کہ کل قیامت کے دن اگر عثمان کا کوئی گواہ دینے والا ہے، کوئی گواہی دینے والا ہے تو بدر اور احد کا میدان نہیں بلکہ قرآن پاک اس کی گواہی دینے کو تیار ہے اور یہ کہنے کو تیار ہے کہ یہاں شہید کیا گیا تھا جب عثمان غنی کو تو قرآن کی تلاوت کیا کر رہے تھے. حضرات یہ عثمان ذو النورین ہے. آپ کو ذو النورین کا خطاب ملا. ذو النورین کے معنی 2 نور والے، 2 نور والے. اعلیٰ حضرت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت عثمان ذو النورین کو یہ لقب ملا ذو النورین. ذو النورین کہتے 2 نور والے. اور 2 نور کیوں کہا گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بعد دیگر 2 لڑکی سے نکاح ہوا، 2 لڑکی سے. اور سرکار کا جو گھرانہ ہے وہ نور والا ہے، اس کو نور کہا گیا ہے. اب جب نور کہا گیا تو عثمان غنی کو ذو النورین کا خطاب عطا فرمایا.
جب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم کو نکاح میں دیا، دونوں کے انتقال کے بعد حضرت عثمان ذو النورین مغموم ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نکاح میں میرے اگر 10 اولاد ہوتی، 10 لڑکیاں ہوتی نا، تو ایک بادگر عثمان ذو النورین کے نکاح میں دے دیتا۔ کیا مقام ہوگا عثمان غنی کا؟ آج تک کسی کو، کسی کا حضرت آدم سے لے کر حضرت میرے نبی تک کسی کو یہ مقام نہیں ملا ہے کہ ایک نبی کی 2 لڑکی سے شادی کرے۔ یہ مقام ملا ہے تو عثمان ذو النورین کو ملا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ 2 ہجرت کرنے والے، سب ہجرت کر کے گئے نا، مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے، مگر حضرت عثمان 2 مرتبہ ہجرت کیے، اس لیے آپ کو 2 ہجرت والا بھی کہا گیا، 2 نور والا بھی کہا گیا، اور 2 ڈبل جنت بھی رب نے اکثر میں سرکار نے عطا فرمایا، اور 2 مرتبہ جنت کی بشارت سرکار نے عطا فرمائی۔ تو عرض کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ آپ 1 مرتبہ مکے سے ہجرت کر کے حبشہ کی جانب گئے، اور 1 مرتبہ پھر حبشہ سے جب واپس آئے تو مکے سے مدینہ شریف ہجرت کیے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی ہے، سخاوت بے مثال ہے، آپ کی عبادت بے مثال ہے، آپ کی شہادت بے مثال ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ کربلا کے میدان میں پانی بند کیا گیا، چاروں طرف سینہ پیٹنے والے سینہ پیٹ پیٹ کر لوگوں کو بتا رہے ہائے عباس اور ہائے سکینہ کرنے والے، کہ پانی بند کر دیا گیا۔ لیکن جب بات آتی ہے عثمان ذو النورین کی، جب بات آتی ہے عثمان غنی کی، یار 3 دن تک جس کے گھر کا محاصرہ کر دیا گیا ہو، 3 دن تک اناج کا ایک دانہ جس کے گھر تک پہنچانا گیا ہو، 3 دن کا بھوکا پیاسا جس کو قرآن کی تلاوت میں شہید کر دیا گیا ہو، یار وہ عثمان ذو النورین کو تم لوگ نہ جانے کیا کیا بکتے ہو۔ ہم تو کہتے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تم جس کی اقتدا کرو گے راہ ہدایت پا جاؤ گے۔ سرکار نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا، اے لوگوں میں اپنے جانے کے بعد 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہو، ایک قرآن ہے، دوسری میری اولاد ہے، جو ان کے دامن کو پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا نہ ہم اہل بیت کے دامن کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ صحابہ کے دامن کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور جو یہ کہے علی کی محبت میں عثمان سے بغاوت کرے، عثمان کی محبت میں علی کی بغاوت کرے، تو وہ سب کے سب جہنمی ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، میرے سرکار نے فرمایا کلہم من نار، سب کے سب جہنمی ہے الا میت واحدہ، مگر ایک جماعت۔ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے۔ اب صحابہ کیسے ہیں؟ نبی کے محبت کے دیوانے، نبی کے محبت کے پروانے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ ہے، ایک شخص ہے جو عثمان غنی کی مخالفت کر رہا ہے، عثمان غنی کو برا بھلا کر رہا ہے۔ اس حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے پاس آئے اور کہنے لگا میں تیری لڑکی کا رشتہ لے کر آیا ہوں، بہت بڑا امیر ہے، بہت بڑا رئیس ہے، پیسوں کی اس کے پاس کوئی چیز کے خزانے کی کمی نہیں ہے، مگر ایک بات بتاؤں وہ یہودی ہے۔ اتنا کہنا تھا وہ بھڑک گیا۔ بھڑکنے کے بعد آپ کیسا رشتہ لے کر آئے ہیں کہ میری لڑکی یہودی کی یہاں رشتہ دیا جائے؟ اللہ اللہ بھلے وہ پیسوں کا مالک ہو جائے، بھلے وہ امیر اور کروڑ پتی ہو جائے۔ کہا کہ میرے امام نے فرمایا بتا تو اپنی لڑکی کا رشتہ یہودی سے نہیں کرے گا؟ کہا کسی حالت میں تیار نہیں ہوں گا کہ جب تو اپنی لڑکی کا رشتہ یہودیوں سے اور باغیوں سے کرنے کو تیار نہیں، وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر عثمان باغی ہوتے تو 2 لڑکی کا رشتہ کیسے کرتی؟ اگر عثمان باغی ہوتے تو 2 لڑکی کا رشتہ کیسے کرتے؟ حضرات یہ سمجھ میں آ گیا کہ عثمان وہ ہے جو نبی سے محبت کرنے والا ہے، علی وہ ہے جو نبی سے محبت کرنے والا ہے، اور چاہے علی کرم اللہ وجہ الکریم ہو، چاہے عثمان غنی ہو، سب سنیوں کے آنکھوں کے تارے ہوا کرتے ہیں، سنیوں کے آنکھوں کے تارے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی ایک کنواں خریدا، وہ کنواں یہودیوں کے قبضے میں تھا، یہودی پیسہ لیتا تھا بیچتا تھا۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دی؟ میرے حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں خریدا، مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا بڑے بڑے رئیسوں کو تو ڈبل پیسہ دینے کو تیار،
ڈبل نہیں، حضرت عثمان غنی نے منع کر دیا اس سے زیادہ دینے کو تیار۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اگر تو 10 گنا زیادہ بھی دے تو میں بیچنے کو تیار نہیں۔ کہا کہ میں اس سے 10 گنے میں نے اضافہ، میں نے سودا خرید لیا ہے۔ کہا کون ہے مکے میں اتنا بڑا رئیس جو اس کنویں کا 10 گنا پیسہ دے سکتا ہے؟ میں کسی رئیس کے پاس بیچا نہیں ہوں، میں کسی امیر کے پاس بیچا نہیں ہوں، میں تو پروردگار کے پاس بیچا ہوں، اور میرا پروردگار وہ ہے کہ کوئی اگر ایک نیکی اللہ کی راہ میں کرتا ہے اللہ اس کو 10 عطا فرماتا ہے۔ میں نے ایک کنواں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، اللہ مجھے 10 عطا کر دے گا۔ تو اسی لیے لوگوں یہ ایمان ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر بہت بڑا یہ ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ میرے سرکار نے ہاتھ پہ بیعت کی، میرے سرکار نے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یہ بیعت کا معاملہ تو حضرت عثمان غنی کو 2 مرتبہ بیعت کی شرف، بیعت کا بھی شرف ملا ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے کہ جب آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، احرام باندھا ہوا ہے، احرام باندھا ہوا ہے اور جا رہے تھے تو حبشہ کی جانب وہاں پہ ایک جگہ روک دیا گیا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے، تو میرے سرکار نے حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر بھیجا مکے میں، جا کے دیکھ مکے والوں کا کیا کنڈیشن ہے، اس کی شرائط کیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی گئے، کیونکہ مکے والوں پر احسان تھا، عثمان غنی ہے جس کو سرکار نے غنی کا لقب عطا کہ یہ چھوٹا موٹا مالدار تھوڑو نہ ہے۔ آج بھی عثمان غنی کے نام سے بینک اکاؤنٹ سعودی عربیہ میں چل رہا ہے، جس کے نام سے جہاں پہ حضرت عثمان غنی نے کنواں خریدا تھا نا، اس کے ارد گرد کھجور کے 1500 پیڑ ہے، اس 1500 پیڑ بھی آج تک عثمان غنی کے نام سے وہاں اکاؤنٹ چلا کرتا ہے۔ یہ عثمان غنی کی سخاوت اور عثمان غنی کا مرتبہ ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ آپ کو سفیر بنا کر بھیجا، تو مکے والوں نے کیا کہا تھا، اے عثمان سن لے، اس مرتبہ تیرے نبی کو عمرہ کرنے دیا نہیں جائے گا، اس لیے اگر تم کرنا چاہتے ہو، دیکھ طواف خانہ کعبہ تیرے سامنے ہے، طواف کر سکتا ہے، مقام ابراہیم تیرے سامنے ہے، جا کے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ سکتا ہے، حجر اسود تیرے سامنے، حجر اسود کا بوسہ بھی دے سکتا ہے، زمزم کا کنواں تیرے سامنے ہے، پانی پی سکتا ہے، رمی جمار بھی کر سکتا ہے، صفا اور مروہ کا چکر بھی لگا سکتا ہے۔ حضرات اگر کسی کے سامنے یہ مرحلہ آ جائے، چاہے اس کا کتنا بڑا قریبی کیوں نہ ہو جائے، چاہے اتنا کتنا بڑا دوست کیوں نہ ہو جائے، چاہے کتنا اس کا بہت بڑا محب کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ مکے کی وادی میں پہنچ جائے، پھر دوست کا خیال نہیں رکھتا ہے، اپنے محب کا خیال نہیں رکھتا ہے، یار مجھ کو طواف کرنے کا موقع ملا ہے، مجھ کو آج مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے، مجھ کو حجر اسود کا بوسہ دینے کو ملا ہے، مجھ کو صفا اور مروہ کا صحیح کرنے کو ملا ہے، تو پھر میں کسے چھوڑ دیا جائے؟ اس وقت کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، مگر قربان جاؤ ایمان والوں اپنے ساتھ سینے پر ہاتھ رکھ کر کہ تمہارا ایمان کتنا کمزور ہے، کہ تم زیادہ ایمان والے تھے کہ عثمان زیادہ ایمان والا ہے۔ وہ عثمان غنی کا جواب سنو پیارے، چاہے اس کے بعد مجھ کو اگر اس کے لیے قربانی کرنا پڑے یا اس کے لیے فدیہ دینا پڑے یا مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں کرنے کو تیار ہوں، مگر میرے مصطفیٰ کے بغیر وہ خانہ کعبہ کا طواف کروں یہ گوارا نہیں ہے، رمی جمار کروں یہ گوارا نہیں ہے، حجر اسود کا بوسہ دوں یہ گوارا نہیں ہے، کیونکہ اگر طواف کرنا سیکھا ہے تو مصطفیٰ کے در سے سیکھا ہے، اگر رمی جمار سیکھا ہے تو مصطفیٰ کے در سے سیکھا ہے، حجر ادھر ادھر کا حجر اسود کا بوسہ سیکھا ہے تو مصطفیٰ کے در سے سیکھا ہے، مقام ابراہیم پر نماز سیکھا ہے تو مصطفیٰ کے در سے سیکھا ہے، اور مصطفیٰ کے بغیر میں اگر خانہ کعبہ کا طواف کر لوں تو یہ عثمان سے گوارا نہیں ہوگا، چاہے عثمان کو اس کے بدلے اس کے لیے قربانی ادا کرنا پڑے۔ اللہ پر تڑپ کر قربان جاؤ مسلمانوں، اور اپنے مقدر پر ناز کرو کہ نبی سے محبت کرنے والا عثمان کیسے ہے، جو اپنے نبی کے ایک فرمان پر اپنے ہر چیز کو قربان کر دیا، خانہ کعبہ کی طرف پلٹ کر دیکھا بھی نہیں کہ جب تک میرا محبوب طواف نہ کر لے تو عثمان بھی طواف کرنے کو تیار نہیں۔ اور آج ہمارا کیا معاملات ہے، اگر ہم اپنا معاملات کو دیکھیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، حرام کھانا ہمارے اندر ہے، ہم سوچتے ہیں کہ مسلمان مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں مگر بے نمازی گھر گھر میں موجود ہے، ہم سوچتے ہیں کہ مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں لیکن قرآن ہمارے گھر میں الماریوں میں سجا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں مگر ایک بھی افعال ایسا نہیں ہے کہ مصطفیٰ والا ہو، نماز ہمارے اندر موجود نہیں ہے، شراب نوشی ہمارے اندر موجود ہے، جمعہ خوری ہمارے اندر موجود ہے، دنیا کی ہر برائی موجود ہے، پھر بھی کہتے ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ارے وہ عثمان تھے جس نے نبی کے محبت کے خاطر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، اور آپ محبت کرنے والے کیسے ہیں کہ ہر چیز کو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور گناہوں پر گناہیں اپنے سر پر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ حضرات محترم، وہ عثمان غنی ہے جس نے محبت کا درس دیا، جس کی سخاوت بے مثال ہے۔ عثمان غنی کس کا نام ہے؟ سخاوت کا نام ہے،
سخاوت کا نام ہے عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی کا معاملہ تھے نا، حضرت عثمان غنی دیتے اتنا ہے نا، پوچھا نہیں کرتے کتنا دیا جا رہا ہے۔ ایک شخص چلا نا، حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ ہے، خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ شام سے ایک شخص چلا ہے، قرضہ ہے اس کے اوپر 3000 دینار قرضہ ہے۔ جب 3000 دینار قرضہ ہے تو سوچا کہ مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں جایا جائے۔ پوچھتے پوچھتے ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پہنچے تو ابو بکر صدیق گھر لے کے گئے تو دروازہ ابو بکر صدیق کا بہت اچھا، لیکن اندر گئے تو بیٹھنے کے لیے جو چٹائی تھی وہ جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ بیٹھائے اور بیٹھانے کے بعد ابو بکر صدیق فرماتے ایک بات بتاؤں؟ کہاں بتائیے۔ کہ آج کل میرے پاس بھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کو دے سکتا، آج کئی دن ہو گئے نا کھجور کھا کر رہ رہا ہوں، صبح کو کھجور کھاتا ہوں، شام کو کھجور کھاتا ہوں، اسی سے گزارا کر رہا ہوں۔ کہا حضور میں تو بڑی منت کے ساتھ آیا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں کچھ ملے گا، مگر آپ ہم کو ٹھکرا دیں گے تو پھر میں جاؤں گا کہاں؟ کہا میں ایک دروازہ بتاتا ہوں، وہاں چلے جا، تجھ کو اتنا کہا کہ وہاں مجھے اتنا رقم کی ضرورت ہے، اتنی کی ضرورت ہے، اتنا ملے گا۔ کہا کہ تیری سوچ جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کی شروعات ہوا کرتی ہے، جہاں سے تیری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ کہا کہاں؟ کہا عثمان غنی کا دروازہ دکھا دیا گیا۔ اب وہ شخص چلا، دل میں یہ خیال پیدا کہ اتنا پیسہ دے گا کہ نہیں دے گا، 3000 دینار دینا ہے۔ دروازے پہ دستک دی تو اس وقت تھا کہ حضرت عثمان غنی اپنے بیٹوں کو ڈانٹ رہے تھے، اور ڈانٹ کس بات پر رہے تھے کہ ان کے بیٹے دودھ میں شہد ڈال کے پی رہے تھے۔ اب دودھ میٹھا اور شہد بھی میٹھا، اور دونوں اگر ایک ساتھ پیا جائے تو اسی بات پہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے، تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا یار جو اتنی چھوٹی سی بات میں گھر میں ڈانٹ و ڈپٹ کر رہا ہے، مجھے اتنا رقم دے گا کہ نہیں دے گا۔ حضرت عثمان غنی نے دروازہ پہنچا تو السلام علیکم کہا تو سمجھ گئے کہ مسلمان ہے، اور مسلمان ہے تو کہا کہ میں کچھ ضروریات کے لیے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے سے کہا تھا کہ کیا میں آپ کا نام لے کر جاؤں؟ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، عثمان دینے کے وقت نام پوچھا نہیں کرتے، یہ تو ہمارا معاملات ہے نا کہ کس لیے آیا ہے، مسجد کے لیے کہ مدرسے کے لیے آیا ہے کہ خانقاہ کے لیے آیا ہے کہ غریب آیا ہے کہ فقیر آیا ہے، ہم دیتے وقت دیکھتے کہ بھیجنے والا کون ہے۔ عثمان کا یہ معاملات نہیں ہے، وہ دینے کے وقت پوچھا نہیں کرتے کہ آنے والا کون ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جب اتنا کہا تو کہا کہ کس لیے؟ کہا کہ میرے اوپر قرضہ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام کو آواز دیا تو غلام نے اونٹ پر ماز و ساز و سامان اور 6000 یا 4000 یا 6000 اشرفیہ ساتھ میں لے کر آیا۔ اب 6000 4000 اشرفیہ لے کر آنے کے بعد کہا اونٹ دے دیا ان کے ہاتھ میں، اور دینے کے بعد کہا کہ آپ جائیے۔ فرماتے کہ حضور میرے تو 3000 کی ضرورت تھی، آپ نے اتنا عطا کر دیا 6000 کا، جا تیرے بال بچوں کے لیے کام آئے گا۔ کہا کہ حضور یہ اونٹ جو لے کر جا رہا ہوں تو کیا اس کو بھی واپس کروں؟ کہا کہ نہیں یہ میں نے تمہارے سفر کے لیے دیا ہے، تو پیدل آیا تھا، سفر کرتا ہوا گھر جا۔ اللہ اتنا کہنا تھا، اب وہ رک گیا۔ رکنے کے بعد کہا کہ حضور ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے، ایک معاملات ہے۔ کہا معاملات کیا ہے؟ کہ میں نے دیکھا جب میں آیا تھا تو آپ اتنی سی، وہ شخص عرض کرتا ہے جب میں بیٹھا تھا نا سب سے پہلے اگر میرے پینے کے لیے کچھ لایا گیا تو دودھ میں شہد ڈال کے لے کر آیا گیا۔ میں حیران کہ جو اپنے بچوں کو اس بات میں ڈانٹ رہا ہے کہ دودھ میں شہد ڈال کے مت پیا کرو، میرے پینے کے لیے لایا گیا تو دودھ میں شہد ڈال کے، پھر تھوڑی دیر بعد کھجور کا حلوہ پیش کیا گیا۔ میں حیرانی میں تھا، جب میں جانے لگا تو میں نے پوچھا کہ حضور معاملات کیا ہے؟ جو چیز آپ اپنے بچوں کے لیے ڈانٹ رہے تھے وہ مجھے عطا کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر عثمان کے پاس کوئی دولت اور مال ہے نا تو اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے، راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے ہے، اور عثمان راہ خدا میں اتنا خرچ کرنا چاہتا ہے کہ پھر وہ کسی اپنے گھر والوں پر نہیں، اپنے اللہ کی راہ میں جتنا ہو اس کو خیرات کیا جائے۔ تو حضرات محترم یہ عثمان غنی ہے، ہم ان سے کتنی محبت و الفت کرتے ہیں۔ اسی لیے آج دنیا بھر میں رافضیت جو پھیل رہی ہے، جگہ جگہ میں علی کے ڈنکے بجانے والے، ہم بھی علی سے، ہمارے جیسا علی سے محبت کرنے والا کون ہے؟ ہمارے جیسا آت خاتون جنت سے محبت کرنے والا کون ہے؟ اسی لیے لوگوں اگر چاہتے ہو تو اگر کوئی تمہارے پاس آئے حضرت عثمان کی مخالفت کرے، علی سے محبت کا دعویٰ کرے، تو ہم کو ایسی محبت قابل قبول نہیں۔ ارے ہم وہ ہے کہ علی دل کی دھڑکن ہے تو عثمان آنکھوں کا نور ہے، ہم ان سے بھی محبت کرتے، ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمام کو مسلک مہذب اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق و